انسان جو ہے اللہ نے آہستہ آہستہ رہنمائی کی اور انسان رفتہ رفتہ اس طرف آ رہے ہیں. بالکل. اور اس میں لیول 5 جو ہے سمدہ کا لیول 5 جو ہے اس میں جتنی بھی کرونک بیماریاں آتی ہیں ان کے لیے ہم اپلائی کرتے ہیں. جتنے بھی چونکہ ہمارے جو انرجی سینٹرز ہیں ان سے ریلیٹڈ بہت ساری بیماریاں ہوتی ہیں. جب انرجی سینٹر ریفریش ہوتے ہیں تو وہ انرجی ہماری جو باڈی میں ہوتی ہے وہ بیلنس ہوتی ہے, وہ ہماری بیماریوں کو ہیل کرنا شروع کر دیتی ہے. بالکل. جب ہمارے انرجی سینٹرز ایکٹیویشن ہوتے ہیں, اس کے ایکٹیویٹ ہوتے ہیں تو اس سے ڈاکٹر ہمارا اورا بھی تو کلیئر ہوتا ہے نا. جی بالکل. جو انرجی سینٹرز ہیں انہی سے انرجی نکل کے ہمارا اورا بنتا ہے. اورا بنتا ہے بالکل. اور وہی جو انرجی سینٹرز ہیں ان کا اگر جو ہماری انرجیز ہیں وہ بیلنس ہوتی ہیں تو ہمارا اورا بھی بیلنس ہوتا ہے, ہماری انرجی فیلڈ اسٹرانگ ہوتی ہے اور ہم پہ کم بیماریاں حملہ کرتی ہیں. بالکل بالکل. جی اصل بات یہ ہے کہ خالدہ سب سے اہم ترین بات جو ہے وہ یہ ہے کہ ہم حیران اس لیے ہے کہ انسان کو اللہ نے جو روشنیاں دی, جو پاور جو اندر جو روشنی کہہ سکتا ہے لطائف جسے جی جی ہاں یہ حیران کن ہوتا ہے. مجھے سب سے زیادہ یہ چیزیں حیران اسلام میں تو اس کو لطائف کہتے ہیں نا. ہم سائنس کی لینگویج میں انرجی سینٹرز کہیں گے, اسلام میں ان کو لطائف کے نام سے یوگا میں چاکراس کہتے ہیں. جی جی. تو یہ انرجی سینٹر سب سے زیادہ انسان کو حیران کر دیتے ہیں. اور جب میں اسٹوڈنٹس کو کرواتا ہوں اور جو اس کے انرجی سینٹر جب ایکٹیویشن ہوتی ہے تو ان کو ایک ایسے وائبریشنل فورس محسوس ہوتے ہیں اور ہر انرجی سینٹر پہ محسوس ہوتے ہیں, ایکٹیویٹ ہوتے ہوئے ان کی پاور اور بڑھتے ہوئے محسوس ہوتے ہیں. پھر وہ انرجی فیلڈ بھی محسوس کرتے ہیں. بالکل. کیونکہ وہ پاور جو ہے آپ سے باہر آتے ہیں اور ایک فیلڈ بناتے ہیں. اور ڈاکٹر صاحب اگر EEG کے تھرو دیکھیں ہم تو ہمارے جو انرجی سینٹرز ہیں وہ روشن ہے, جیسے اندر کوئی انیہ ٹیوب لائٹ لگائی ہوئی ہے. بالکل روشن ہے اور کلرفل ہے, یعنی روشنیوں کا شہر ہے کراچی. کراچی جیسا روشنیوں کا شہر نہیں. اب تو بہت لوڈ شیڈنگ ہوتی ہے, اب تو روشنیوں کا شہر نہیں کہہ سکتے ہیں, لیکن انسان روشنیوں کا شہر ہے, اس کو اللہ تعالیٰ نے پیدا ہی روشنیوں کا شہر. لوڈ شیڈنگ خالدہ اگر لوڈ شیڈنگ ہوتا بھی ہے نا تو ہمیں یہ گھبراہٹ نہیں ہونی چاہیے کیونکہ ہم خود روشنی ہیں. بالکل. ہمیں خود سوچنا چاہیے کہ ہمارے اندر بھی ایک روشنی ہے, بلکہ بہت سارے ایسی ٹیوب لائٹس ہیں جو چل رہی ہیں تو ہم ان کی روشنی کے تھرو بہت کچھ یہ جو آرٹیفیشل اندھیرا ہے اس کو ختم کر سکتے ہیں. ختم کر سکتا ہے. بالکل. ناظرین ہمارے اندر ایک اللہ نے ایک ٹیوب لائٹ کی طرح کئی ٹیوب لائٹس لگائی, کئی روشنیاں اسپاٹس لائٹ بھی. آپ اگر برین کو دیکھیں تو اس کے اندر بھی آپ کو سپارکس نظر آتے ہیں. EEG کے تھرو اگر آپ دیکھیں تو اس میں بھی الیکٹریسٹی دوڑ رہی ہوتی ہے, اس میں بھی روشنی ہوتی ہے. دیکھیے EEG مشین کے ذریعے جب ہم دیکھتے ہیں یا پیراسمپیتھیٹک میں جب میڈیکل میں ہم دیکھتے ہیں جی. تو اس میں ہمارے جو عصبی جو وہ ایک نظام ہے نرس کا, وہ ایک روشنی دوڑ رہے ہوتے ہیں پوری. اب دیکھیں یہاں سے بالکل یہاں سے خبر یہاں تک کیا پہنچا رہا ہے. آپ دیکھیں یہاں سے محسوس ہوا, اب یہ میں نے یہ جو ہے نا فنگر اس سے لگایا تو یہ محسوس ہو رہا ہے, محسوس یہ ابھی تک میسج پہنچ چکا ہے کہ یہ انگلی ایک دوسری انگلی کے ساتھ ٹچ ہوئی ہے. ہاں بالکل. کسی بھی چیز کے ساتھ اس طرح جو خبر ملتے ہیں آپ کے برین کو, آپ دیکھیں عصبی ریشوں کے ذریعے روشنی جاتے ہیں. بالکل. مطلب لائٹ کی سپیڈ سے یہ سفر کرتے ہیں نا, یہ میسج جاتا ہے. ہاں لائٹ کی سپیڈ سے جاتا ہے, ورنہ تو بہت سلو. آپ دیکھیں اگر کوئی چیز گرم ہے تو ہمارا ہاتھ اگر اس کو لگتا ہے تو 1 منٹ کے پتہ نہیں کتنے سیکنڈ میں وہ ہاتھ خود ہی پیچھے آتا ہے. یعنی یہاں سے اتنی تیزی سے میسج آپ کے برین کو ملتا ہے کہ ہاتھ آپ کو پیچھے کرنا ہے ورنہ آپ کا ہاتھ جل جائے گا. تو یہ میرے خیال میں جو مجھے تو لگتا ہے کہ لائٹ کی سپیڈ سے بھی زیادہ جلدی یہ میسج پہنچتا ہے. لائٹ کی سپیڈ سے بھی زیادہ انسان میں لائٹ کی سپیڈ سے زیادہ پاورفل انرجی ہے. دیکھیں سائنس کے حوالے سے ہم کنیکٹ ہے اس کائنات کے ساتھ, ہم کس کا حصہ ہے, تو ہم اپنی باڈی کو انرجی میں کنورٹ کر کے ہم ٹریول کر سکتے ہیں کائنات میں. بالکل. سائنس کے حوالے سے اسی طرح سے اس کائنات کو مسخر کر سکتے ہیں, ورنہ فزیکل تو ممکن نہیں ہے. اچھا اب دین کے حوالے سے خالدہ بات کریں کہ دین کے حوالے سے انسان نے کیا ہے.
لیول 5 کی بات ہو رہی ہے، سمدھا لیول 5 کی بات ہو رہی ہے کہ آپ کو یہ سکھاتے ہیں، ایک تو ساتھ ہی ڈیزیز ٹھیک ہو جاتا ہے، کیور ہو جاتا ہے، کون سے ڈیزیز کیور ہو جاتا ہے، اس سے بیماریاں بتائیں گے آپ کو کہ کس بیماریاں اس سے کیور ہوئے. سب سے پہلے تو یہ ضروری ہے کہ دین کے حوالے سے بھی اللہ نے انسان کو یہ فرمایا کہ آپ اس کائنات کو مسخر کرنے کی صلاحیت دی ہے. وہ صلاحیت کہاں ہے؟ مائنڈ میں. یہ ڈھونڈنا پڑتا ہے نا، ہمارے اندر ہے، ہمارے اپنے خود خوبصورتی میں ہے، ہمارے خود اپنے دنیا میں موجود ہے یہ چیز. تو ناظرین اب ہم اسٹڈی جب کرتے ہیں، دیکھیں ہم جب اسٹڈی کرتے ہیں انرجی سینٹرز کے، جو 100 ٹریلین انرجی سینٹرز ہیں آپ کے وجود میں، پھر 72 سنگل انرجی سینٹرز ہے، اور آپ کی 12 ڈبل انرجی سینٹرز ہے، 2 گریٹ انرجی سینٹرز ہے باڈی میں. یہ پورا ایک روشنیوں کا شہر ہے کراچی. تو جب روشنیوں کا شہر کے اندر انسان ہے تو وہ اندھیرے میں کیسے رہ سکتا ہے؟ آپ بتائیں. تو اندھیرا تو پاسبل ہی نہیں. ہماری وجود جو ہے وہ روشنیوں کا شہر ہے. تو ہم اسی جو نیچرل روشنی ہے اس سے، یا جو دوسری باہر کی روشنی ہے، اس کو حاصل کر سکتے ہیں. باہر کی روشنی، اپنی اندر کی روشنی کو استعمال کرتے ہوئے آپ دیکھیں انسان اپنے اندر کی روشنی کو استعمال کرتے ہوئے خالدہ انہوں نے کیا کیا نہیں کیے. بالکل اپنے اندر کی روشنی کو استعمال کرتے ہوئے انہوں نے اتنی ایجادات کیے، مشینیں بنائی ہیں، اتنی کچھ ارد گرد پورا مشین ہے. بالکل موبائل جیب میں سروکار ہوتا ہے، لحظہ ٹینشن ہوتا ہے موبائل کہاں ہے میرا، ٹی وی کے سامنے بیٹھے ہوتے ہیں. ڈاکٹر صاحب اسی طرح سے کمپیوٹر ہے، ہمارا جو مائنڈ ہے، جو ہماری اپنی اللہ تعالیٰ کی طرف سے دی گئی روشنی ہے. جیسے ہم ایک کمپیوٹر پہ بیٹھتے ہیں، تو اگر کسی کو صحیح طریقے سے کمپیوٹر نہیں آتا تو وہ اس سے وہ رزلٹ نہیں لے سکتا. آپ کے لیکچرز میں اکثر میں نے سنا ہے وہ رزلٹ نہیں لے سکتا جو ایک پرفیکٹ بندہ ہوگا وہ اس سے وہ رزلٹ لے گا. تو اسی طرح سے جو لوگ اپنی پاورز کو نہیں سمجھتے ہیں، ان سے وہ جو ان کو بینیفٹ لینے چاہیے وہ نہیں لے پاتے ہیں. جبکہ وہ لوگ جو اپنی پاورز کو سمجھتے ہیں کہ ہمیں اللہ تعالیٰ نے بہت ساری پاور سے نوازا ہے، وہ اس سے کہیں زیادہ بینیفٹ اٹھا رہے ہوتے ہیں. اعلیٰ افسوس یہاں پر ہوتے ہیں کہ انسان سمجھنے کی کوشش نہیں کرتا، اور کوئی بات نہیں ہے. افسوس یہی پہ ہوتا ہے. کچھ لوگ ہوتے ہیں جو کہ اپنے آپ کو سمجھانے کی کوشش، جن کو یہ تجسس ہوتا ہے کہ ہم جانے کہ ہم کیا ہیں. جی کچھ لوگ ہوتے ہیں جو کہ خود اپنے آپ کو سمجھانے کی کوشش کرتے ہیں کہ اپنے آپ کو سمجھ لو، اپنے آپ کو سمجھانے کی کوشش کرتا ہے کہ اپنے آپ کو جان لو، اپنے آپ کو سمجھ لو. تو یہ بڑی گریٹ اور بہت بہترین سا ایک اچیومنٹ ہے انسان کی. اور کچھ لوگ ہوتے ہیں جو کہ انہوں نے بس جو سنا ہے، جو دیکھا ہے، جو کچھ ہے بس وہی ہے، کہ وہ کچھ نہیں. مایوسی میں ہوتے ہیں، مایوسی، گھبراہٹ اور پریشانیوں میں، اسٹریس میں، سائیکولوجیکل اینڈ فزیکل ڈیزیز میں گرے ہوتے ہیں وہ لوگ. آپ کو نہیں لگتا کہ جو ہم بچپن سے سنتے آ رہے ہوتے ہیں، جو انسٹالیشن ہماری ہو رہی ہوتی ہے معاشرے سے، اپنی فیملی سے، معاشرے سے، اپنے فرینڈ سے، آپ اسکول جاتے ہیں وہاں سے، جو ایک مایوسی کی آپ شروع سے بچپن سے دیکھنا شروع کرتے ہیں کہ لوگوں میں سٹریس پایا جاتا ہے، ٹینشن پائی جاتی ہے، لوگ مایوس ہیں، بھوک سے مر رہے ہیں، بھیک مانگ رہے ہیں، تو انسان کا مائنڈ بھی پھر اسی طرف جاتا ہے نا، وہ مایوسی کی کیفیت میں چلا جاتا ہے. بالکل مایوسی کی کیفیت اس پہ طاری ہو جاتے. جب مایوسی آ جاتے ہیں تو ظاہر ہے سب کچھ تباہ ہو جاتے ہیں. اگر بچپن سے ہمیں یہ مایوسی کیوں آتے ہیں خالدہ؟ اس صورت میں آتا ہے جو انسان اپنے آپ کو کمزور سمجھتا ہے نا. مایوسی اللہ سے اور مایوسی سے اپنی سب چیزوں سے مایوس ہو کے وہ کہتے ہیں کہ یہ تو پاسبل نہیں ہے، جو مصیبت آئی ہوئی ہے یہ دور ہونے والا نہیں. در حال کہ دیکھیں کہ اتنی مصیبتیں زندگی میں آئی ہوئی، اگر انسان دیکھے گزر گئے، اچھائیاں بھی آگے گزر گئے اور خوبیاں بھی آگے گزر گئیں، اور جو بھی یعنی برائیاں تھے وہ بھی گزر گئیں. اب انسان کو پریزنٹ کو استعمال کرنا ہے، ابھی کو حال کو استعمال کرنا. انہوں نے مایوسی کو نہیں دکھانا اور انہوں نے اپنے فتح کرنا ہے، اپنے کو سب سے پہلا فتح کرنا ہے.
کولمبس نے امریکہ کو دریافت کیا تھا، اور یہ دریافت ابھی بھی آپ ہسٹری میں پڑھتے ہیں اور بہت بڑا تاثر ہے اس میں، آپ کو متاثر کرتے ہیں. مگر اگر آپ اپنے تھوڑے سے اپنی صلاحیتوں کو جاننے کی کوشش کریں تو یہ اسی سے بھی بڑا واقعہ ہے، اسی بھی بڑا تاریخی واقعہ یہ ہے کہ ہم اپنے آپ کو جاننے کی کوشش کریں. ڈاکٹر صاحب ابھی ہم لوگ سمدہ پہ بات کر رہے ہیں، انشاءاللہ ہم لوگ اگلے جو نیکسٹ پروگرامز ہوں گے ہمارے، اس میں انسانی باڈی کے ہر ایک پارٹ کے حوالے سے ہم بات کریں گے کہ اگر ہماری آئیز ہیں تو آئیز کے کتنے سیل ہیں اور کس طرح سے یہ کام کر رہی ہیں، صحیح، اور اسکن کے کتنے سیل ہیں اور یہ کس طرح سے کام کر رہی ہے، ہمارے ہارٹ کے کتنے سیل ہیں، ہمارے جو برین ہے، ہمارے جو پیچوٹری گلینڈ ہے، ہمارے جو تھائرائڈ گلینڈ ہے، یہ کس طرح سے کام کر رہی ہیں اور یہ کس طرح سے ہماری باڈی کو جو ہے وہ کنٹرول کر رہے ہیں. بہت بڑا فیکٹری ہے، بہت بڑی فیکٹری ہے، بہت بڑی فیکٹری ہے اور بہت بڑی کمپنی ہے، بہت بڑا نظام ہے، بہت بڑے کمپیوٹر ہے، سپر کمپیوٹر سے بھی زیادہ طاقتور ہے. ہم ڈاکٹر صاحب جو ابھی ہم لوگ بات کر رہے تھے کہ اگر گرم یا ٹھنڈی چیز ہے تو اس کو ہاتھ لگائیں تو ایک دم سے ہاتھ پیچھے آتے ہیں، میسج جاتا ہے ہمارے برین کو. جو ہمارا سسٹم اندر چل رہا ہے میسیجنگ کا، جو یہاں سے اگر کوئی چیز لگتی ہے تو یہاں پہ میسج جاتا ہے. پوری دنیا کی جو یہ لینڈ لائن سسٹم چل رہا ہے فون کا، اس سے کہیں بڑا نظام ہمارے اندر ہے. اگر ہماری بھی نروس سسٹمس ہیں آپ ان کو کیبل کی طرح بچھانا شروع کریں تو یہ اتنی ایک دنیا کا جو دنیا ہے، اتنی ایک دنیا کی اور ضرورت پڑے گی کہ آپ اس کیبل کو پوری دنیا میں اس کو کور کر سکیں. اتنا بڑا نظام ہمارے اندر میں ڈاکٹر اللہ تعالیٰ نے ڈالا ہوا. بالکل خالدہ، بات یہ ہے کہ سب سے اہم ترین بات ہمارے جو حیران کن جو ہے، جو سب سے حیرانگی کی بات ہے، وہ انرجی سینٹرز ہیں انسان کے. فزیکل تو ٹھیک ہے، وہ بھی حیران کر دیتا ہے انسان، مگر جو انرجی سینٹر جو نظر نہیں آتا ہے، اگر انسان جان لے اس کو اور وہ سافٹ ویئر میں لیں، ہارڈ ویئر ملے، وہ سافٹ ویئر کو ہارڈ ویئر میں لیں، تو یہ بہت بڑے حیران کن دنیا کے سب سے بڑا ایجاد ہے. تو انشاءاللہ ڈاکٹر صاحب ابھی دیکھیں لوگوں نے کمپیوٹر بنائے ہیں، پھر لیپ ٹاپ آئے ہیں، ابھی لیپ ٹاپ سے بھی موبائل کے اندر آ گیا پورا کا پورا کمپیوٹر. تو انشاءاللہ انسان جیسے جیسے اس کی سینس کام کر رہی ہے، اپنے مائنڈ کو یوز کرتے ہوئے بہتر سے بہتر، یعنی ہم امید سے ہیں اچھا ٹھیک ہے، امید سے ہیں کہ انشاءاللہ جی بالکل پورا امید ہے کہ ایک دن ایسا آئے گا کہ انسان واقعی اپنی پاورز کو سمجھنا چاہے گا. اچھا، کوئی ایسا وقت بھی آئے گا جو انسان اڑتا جائے گا، کیا ہوگا؟ اب تو ممکن ہے، وہ تو ابھی بھی اڑ رہے، لیکن ابھی پلین کے ذریعے ہوا ہے. جو بھی ہے اڑ تو رہے. پرانے زمانے میں اگر اس طرح اڑتا تو ان کو پھانسی لگا لیتا ہے، جلا وطن کر دیتا، یا پھر اس کو پتہ نہیں کیا کرتا اس کے ساتھ. اور اگر ابھی بھی کچھ علاقے دنیا میں ایسا ہے خالدہ کہ اگر سائنس کے کچھ ایجادات کی بات کریں گے وہاں پر تو وہ مانتے نہیں ہیں، اور وہ کہتے ہیں کہ یہ کوئی لادنی باتیں کرتے ہیں، یہ آدمی تو شاید دین سے خارج ہو گیا. بالکل، یعنی جاہلیت ابھی بھی اتنا ہے کہ آپ سوچ بھی نہیں سکتے. جاہلیت ابھی بھی ختم نہیں ہوا ہے. ڈاکٹر صاحب اگر جاہلیت ختم ہو چکی ہوتی تو جو لوگ بھوکے مر رہے ہیں، جو لوگ بھیک مانگ رہے ہیں، جو ہر وقت رونا روتے ہیں کہ ہمارے پاس کچھ نہیں ہے، ہم کچھ نہیں کر سکتے ہیں، اب دوسروں کی طرف دیکھ رہے ہوتے ہیں کہ ہمارا جو ہے گھر میں بھائی نہیں ہے، بیٹا نہیں ہے یا ہسبینڈ نہیں ہے تو ہم زندہ نہیں رہ سکیں گے. اگر لوگ اتنی جاہلیت نہیں ہوتی، اپنی پاورز کو سمجھ چکے ہوتے تو یہ حالات نہیں ہوتے. دوسری بات یہ کہ اپنے